شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز۔ کیا شام کے نئے حکمران شام کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا حل ڈھونڈ پائیں گے؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ 2011 میں مشرق وسطیٰ میں عرب سپرنگ نامی عوامی تحریکوں کے نتیجے میں تیونس اور مصر کے حکمرانوں کو حکومتیں چھوڑنی پڑیں، لیکن شام میں اسی عرب سپرنگ کے زیر اثر اسد حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر کریک ڈاؤن اور اس کے بعد شروع ہونے والی طویل خانہ جنگی کے باوجود بشار الاسد شام میں اپنا اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب رہے، اور اس کی وجہ روس اور ایران کی بشار الاسد حکومت کی حمایت تھی۔ اب ایک طرف شامی عوام اسد حکومت کے خاتمے کا جشن منا رہے ہیں اور ہزاروں شامی مہاجر پڑوسی ممالک سے وطن لوٹ رہے ہیں، تو دوسری طرف ماہرین ماضی میں صدام اور قذافی حکومتوں کے خاتمے کے بعد عراق اور لیبیا میں پیدا ہونے والے انتشار، لاقانونیت اور خانہ جنگی کے حالات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور شام کے مستقبل کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ شام میں اس وقت درجنوں مسلح گروہ ہیں، جن میں کرد، ترک حمایت یافتہ گروپ اور داعش کی باقیات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی طاقتیں ہیں جن کے اپنے مفادات شام سے وابستہ ہیں۔ اسرائیل اس وقت شام کے اندر مسلسل حملے کر رہا ہے اور یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ وہ گولہ بارود اور کیمیائی ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ وہ ان عسکریت پسند گروہوں کے ہاتھ نہ لگیں، اور اس کے علاوہ کرد قوم پرستوں کی تحریک سے خائف ترکی بھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب کیا دمشق میں بننے والی حکومت ان تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹ سکے گی؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے اور کچھ اہم نکات پر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ہونے والی ایک بڑی ڈیولپمنٹ، سابق ISI چیف جنرل فیض حمید پر فرد جرم لگنے کا ملکی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ سابق شامی صدر بشار الاسد کے دمشق چھوڑنے کے بعد ان کی حکومت کے دور میں قید ہزاروں قیدیوں کو رہائی ملی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں یہ امید بھی بن رہی ہے کہ 12 سال پہلے شام میں لاپتہ ہونے والے امریکی صحافی آسٹن ٹائس بھی شاید رہا ہو جائیں۔ ان کے اہل خانہ کو ان کے زندہ ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی انہیں واپس لانے کی امید ظاہر کی ہے۔ شام میں بشار الاسد کی دور حکومت میں ملک بھر میں 1 لاکھ سے زائد افراد جبری طور پر لاپتہ کیے گئے۔ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد ان لاپتہ افراد کے اہل خانہ میں اپنے عزیزوں کی بازیابی کی امید پیدا ہوئی ہے۔ انہی میں امریکی فری لانس صحافی آسٹن ٹائس بھی شامل ہیں۔ ان کا خاندان بھی سمجھ رہا ہے کہ 2012 سے جب ان کو یرغمال بنایا گیا بشار الاسد کے خلاف ہونے والے مظاہروں اور ملک میں پھیلی بدامنی پر رپورٹنگ کے لیے، تو اب ان کی ایک امید بن رہی ہے کہ ان کے زندہ ہونے کے ثبوت مل رہے ہیں۔ قید میں ان کی ایک ویڈیو کے علاوہ آسٹن کے بارے میں مزید کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن ان کے خاندان کو ملنے والی نئی معلومات کے مطابق ان کا خاندان پر امید ہے کہ آسٹن زندہ ہے اور ممکنہ طور پر دمشق کی ایک جیل میں قید ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ کو آسٹن کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح ثبوت نہیں ملا، لیکن وہ پر امید ہیں کہ آسٹن کو وطن واپس لایا جا سکے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہیں واپس لا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی تک اس کا کوئی باقاعدہ ثبوت نہیں ہے۔ بشار الاسد کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ آسٹن زندہ ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ گھر آنے کا منتظر ہے۔ وہ بالکل تیار ہے اور وہ پہلے دن سے ہی جانتا تھا جب اسے حراست میں لیا گیا تھا کہ ایک دن وہ دوبارہ آزاد زندگی گزارے گا۔ ایک طویل عرصے سے امریکی افواج شام میں موجود ہیں اور امریکہ تب سے وہاں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائیاں کرتا آ رہا ہے جب دولت اسلامیہ کا شام میں زور تھا۔ پچھلے چند روز میں بھی امریکی فورسز نے شام میں کارروائیاں کی ہیں۔ شامی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہاں موجود ان سینکڑوں امریکی فوجیوں کا مستقبل اب کیا ہوگا جو اب تک اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے۔ دمشق میں شامی شہری ایک ایسی دنیا پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں جو 1971 کے بعد پہلی مرتبہ اسد حکومت کے بغیر ہے۔ It's impossible not to be moved. شام میں جشن اور احساس آزادی کے نظاروں سے متاثر ہوئے بغیر رہنا ممکن نہیں۔ اس حکومت کا خاتمہ ان لوگوں کی بھی شکست ہے جنہوں نے اس کی بربریت اور اس کی بدعنوانیوں میں اعانت کی۔ اس میں سب سے زیادہ ایران، حزب اللہ اور روس شامل تھے۔ چنانچہ یہ لمحہ ایک تاریخی موقع فراہم کرتا ہے اور ساتھ ہی اس میں خاصا خطرہ بھی ہے۔ اس ہفتے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکی فورسز نے وسطی شام میں داعش کے 75 اہداف پر لڑاکا طیاروں یعنی B-52 بمبار اور A-10 لڑاکا طیاروں سے حملے کیے۔ اس کا مقصد
یہ یقینی بنانا تھا کہ یہ دہشت گرد گروپ اس صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائے۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں حقیقی خطرہ یہ ہے کہ اگر داعش کے لوگ الہول کی جیل سے فرار ہو گئے تو پھر ہزاروں عسکریت پسند اور ہزاروں دہشت گرد نہ صرف شام اور مشرق وسطی بلکہ ترکی اور یورپ میں بھی پھیل جائیں گے۔ داعش کو دوبارہ ابھرنے سے روکنے میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی مدد کے لیے امریکہ کے 900 فوجی شام میں موجود ہیں۔ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد عہدیدار اب ان کے 3 مقاصد بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی اور تمام عملہ سب محفوظ ہیں۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی بالکل محفوظ ہیں۔ ہم یہ بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ شہریوں کی تباہی کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو۔ معزول سابق صدر ماسکو فرار ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کا تختہ الٹے جانے سے روس اور ایران کمزور پڑ گئے ہیں۔ حزب اللہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، یا کم از کم اسے کمک پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ شام کو انہوں نے کھو دیا۔ سوال اب یہ ہے کہ آیا اب وہ حوثیوں پر اپنی گرفت رکھ سکتے ہیں یا خطے میں دیگر ممالک، مثال کے طور پر سعودی عرب، صورتحال میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ رابطہ اہم ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے شام کی صورتحال پر اپنے ترک ہم منصب سے بات کی ہے۔ سینٹ کام کے کمانڈر جنرل ایرک کوریلا خطے میں موجود ہیں۔ انہوں نے شام کے بارے میں اردن میں اتحادیوں سے بات کی ہے اور آئندہ دنوں میں وہ علاقے میں مزید اتحادیوں سے گفتگو کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔ روس کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ماسکو نے شام کے معزول حکمران بشار الاسد کو پناہ دے دی ہے، جو اس اتوار کو اپنے خاندان کے ساتھ دمشق سے فرار ہونے کے بعد ماسکو پہنچے تھے۔ کئی سالوں تک کرملن اسد کا حامی رہا اور باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیوں میں بھی پیش تھا۔ نئے حالات میں شاید ماسکو کے لیے شام میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ پیر کے روز ماسکو میں شامی سفارت خانے پر شامی اپوزیشن کا جھنڈا لہرا دیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ روس مشرق وسطی میں ایک اہم اتحادی کھو چکا ہے اور اسے اب خطے میں اپنی حکمت عملی اور اتحادیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ کرملن نے معزول شامی رہنما اور ان کے اہل خانہ کو ماسکو میں پناہ دی ہے اور شام کی تازہ صورتحال پر بات چیت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ ماسکو کے لیے اسد کا زوال ایک بڑا دھچکا ہے۔ شام میں مداخلت ماسکو کے لیے یہ دکھانے کا ذریعہ تھی کہ وہ ایک عالمی طاقت ہے اور یہ کہ وہ اپنے قریبی پڑوس سے باہر کے معاملات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس کے جیو پولیٹیکل اثرات کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ روس اس لحاظ سے کم طاقتور ہے جو وہ باقی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔ ماسکو سن 2015 میں اسد کی حمایت کے لیے شام کی جنگ میں داخل ہوا تھا، جہاں اس نے مالی وسائل خرچ کیے اور روسی فوجیوں کی زندگیاں داؤ پر لگائیں، جس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کی 13 سالہ خانہ جنگی کے بعد بشار الاسد کے زوال کا فائدہ اٹھانے والے دوسرے لوگ ہیں۔ یہاں سب سے بڑا فاتح ترکیہ ہے۔ میرے خیال میں اردوان بہت خوش ہیں کہ ٹرمپ نے شام سے امریکی فوجیوں کو نکال لینے کی تجویز دی ہے۔ اس ملک میں ترکی کا اثر و رسوخ زیادہ اہم ہو جاتا ہے، چنانچہ اردوان اور ترکیہ کی اہمیت بڑھتی ہے جبکہ روس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ کرملن کا کہنا ہے کہ وہ نئے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماسکو شام میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لیکن اسد کے جبر کے دور میں ماسکو کا کردار شامی عوام کے لیے شاید اس یاد کو مٹانا مشکل ہے۔ ہم نے روس کو ہسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کرتے ہوئے دیکھا، اسد کو آبادی پر بیرل بم گرانے کی حمایت کرتے ہوئے، اور جب اس نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو ماسکو نے اسد کی حمایت کی۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ آنے والی کوئی بھی حکومت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ HTS ہو، چاہے اس میں کرد شامل ہوں، وہ اچانک اس ظلم کو فراموش نہیں کر سکتی جو روس نے شہری آبادی پر ڈھائے تھے۔ ایک ماہ قبل شام میں حکومت کا تیزی سے زوال بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل تصور تھا، جس کے بعد اس ملک میں ایک نیا منظرنامہ ابھر رہا ہے جس کے خدوخال ابھی واضح نہیں۔ ریکارڈو مارکوینیا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد سابق انتظامیہ ملک کی اپوزیشن کو اقتدار کی منتقلی کیسے کر رہی ہے؟ لندن بیس تھنک ٹینک چیتھم ہاؤس سے منسلک تجزیہ کار حائد کا کہنا ہے کہ اس طرح کا مثبت ماحول بہت اہم ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اس لیے فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگلے مرحلے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک ایسا لگتا ہے کہ شام کے اندر تمام مسائل اور مختلف قسم کی تقسیم کے باوجود، چاہے وہ سیاسی ہو یا عسکری، حالات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مختلف علاقوں پر حملے اور لڑائیاں واقعی کسی خطرناک صورتحال تک نہیں پہنچی تھیں اور زیادہ تباہی کا باعث نہیں بنی۔ زیادہ تر علاقے بہت جلد ہی حکومت مخالف گروہوں کے قبضے میں چلے گئے، اس میں دارالحکومت دمشق بھی شامل ہے جس سے واقعی مدد ملی، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اقتدار کی بلا رکاوٹ منتقلی کو یقینی بنانے میں مدد ملی ہے۔ ابھی اگر دمشق کو دیکھیں تو پرانی حکومت کی طرف سے مقرر کی گئی انتظامیہ اس وقت پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کر رہی ہے۔ حکومت کے ماتحت تمام حکام اور ادارے اپنے اختیارات حکومت مخالف گروپوں کو منتقل کر چکے ہیں، جس کے بعد اپوزیشن گروپ لڑائی، خلاف ورزیوں اور لوٹ مار کو روکنے کے لیے مختلف علاقوں پر حفاظتی کنٹرول قائم کرنے میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ اس وقت ان میں سے زیادہ تر بات چیت بدقسمتی سے بند دروازوں کے پیچھے ہو رہی ہے، لہٰذا عوامی سطح پر اس بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں کہ وہ کتنی پیش رفت کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان مذاکرات کی قیادت کون کر رہا ہے؟ نہ صرف یہ کہ سرکردہ شخصیت کون ہے، بلکہ یہ کون یقینی بنا رہا ہے کہ آیا مختلف پس منظر کے لوگ، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی یا نسلی گروپ، شامل کیے جا رہے ہیں؟ موجودہ لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی لڑائی جاری ہے، خاص طور پر کردوں کی قیادت والی شامی ڈیموکریٹک فورسز اور ترکی کی حمایت یافتہ فورسز کے درمیان۔ کیا عالمی برادری ان فریقین پر لڑائی بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گی اور پھر اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کرد اس بات چیت کا حصہ ہوں؟ کیونکہ اسی سے شام کے مستقبل کا تعین ہوگا، اور یہ کہ آیا ملک تقسیم ہوتا رہے گا یا نہیں۔ جب حیات التحریر الشام یا HTS گروپ کی بات آتی ہے تو یہ گروہ باضابطہ طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے القاعدہ سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ انہوں نے اپنا نظریہ بدل لیا ہے اور وہ کم از کم 2017 سے ایسے اشارے دے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں خاص طور پر حکومت کا تختہ الٹنے کی کارروائی کے دوران اس تنظیم نے علاقوں کی حفاظت میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، اور مختلف علاقوں میں جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، اقلیتوں کو نہ صرف یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں بلکہ اس نے اقتدار میں شراکت اور دوسرے فریقوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی خواہش کا اشارہ بھی دیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ خود مکمل کنٹرول اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس قسم کے وعدے یا بیانات سچے ہیں یا نہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے موضوع پر، یعنی پاکستان کے طاقتور خفیہ ادارے ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کے فیلڈ کورٹ مارشل کے دوران فرد جرم عائد ہونے کی۔ فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور اختیارات کے غلط استعمال سمیت دیگر چارجز عائد کیے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں اس فرد جرم کے عائد ہونے پر ملک میں کیا رد عمل ہے۔ عاصم، کس طرح کا رد عمل ہے سیاستدانوں کی طرف سے فیض حمید کی فرد جرم پر؟ جی اسد، بالکل پاکستان کے مختلف سیاستدانوں کی طرف سے اس پر مختلف رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو اس پاکستان فیض حمید کے ساتھ جو سب سے زیادہ ان کا الائنس رہا، سب سے زیادہ ان کے کلوز رہی، اس کے حوالے سے انہوں نے اس سے ابھی فی الحال ڈسٹنس خود کو کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان فوج کا یہ اندرونی معاملہ ہے، جبکہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو مختلف وزراء کے بیانات آئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ یہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا، جس کے ساتھ انہوں نے پاکستان میں سیاسی مداخلت کرتے رہے، ماضی میں بھی کرتے رہے، اور اس کے بعد اقتدار سے الگ ہونے کے بعد خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے 9 مئی 2023 کے جو واقعات تھے ان میں اب باقاعدہ طور پر جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا صرف یہ ریومرز تھی کہ وہاں پر ان کے اوپر سیاسی مداخلت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، لیکن اب ان کے اوپر ISPR کے مطابق 9 مئی کا کیونکہ ان کو باقاعدہ اس میں ان پر الزام عائد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ ان تمام معاملات میں شریک رہے، اور اس کی بھی تفتیش ہو رہی ہے، لہٰذا اب جو ہے وہاں پر حکومتی شخصیات جو ہے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فوج کے خلاف باضابطہ طور پر باقاعدہ ایک منظم بغاوت کی جو کوشش کی گئی تھی اس میں تحریک انصاف اور جنرل فیض حمید شامل تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ان تمام معاملات سے خود کو ڈسٹنس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان فوج کا یہ اندرونی معاملہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہ پاکستان فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو سابق فوجیوں کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے اس پر عاصم؟ اسد، اس حوالے سے جو سابق فوجی ہیں وہ بھی ان کا بھی یہ ہماری جو گزشتہ روز اس حوالے سے بات ہوئی
تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان فوج کے اندر خود احتسابی کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. جب بھی کوئی پاکستان فوج میں کسی بھی شخصیت کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے تو اس کو مکمل طور پر اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریڈ فیض حمید کے خلاف بھی جو شکایات آئی ان کے حوالے سے جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر قبضے کے حوالے سے تھا, وزارت دفاع کو یہ درخواست دی گئی تھی, جس کے بعد ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن شروع ہوا. اور اس میں بعد میں یہ پولیٹیکل مینوورنگ کا جو ان کے اوپر الزامات تھے یہ بعد میں اس کے اوپر عائد کیے گئے تھے. لیکن پہلے ایک عام شہری کی طرف سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر قبضے کا جو الزام تھا اس کی تحقیقات شروع ہوئی تھی. تو سابق فوجیوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب بھی کسی شخصیت کے اوپر ایسے الزامات عائد کیے جاتے ہیں تو اس کی مکمل چھان بین کی جاتی ہے, چاہے اس کا کسی بھی رینک سے تعلق ہو. یہ ویسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کسی فارمر ISI چیف جو سب سے زیادہ طاقتور ہے ان کے حوالے سے یہ تحقیقات ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اہم جو وہاں پہ فیض حمید کے خلاف تحقیق کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال جب بھی وہ اپنے عہدے سے فراغت کے بعد ان کو 5 سال تک کسی بھی حوالے سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہ تھی. اس دوران وہ وہاں پر ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ سیاسی طور پر مداخلت کرتے رہے اور اپنی جو ان کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے جو فوج کے ساتھ جو وہاں پر ان کا باقاعدہ طور پر آرمی ایکٹ میں موجود ہے کہ وہ کسی بھی صورت 5 سال سے پہلے کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے, اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. اور بعض ایسی باتیں افشا کی ہیں کہ جو وہاں پر ان کے عہدے سے ان کے منصب سے جو تھا وہ متصادم تھی, لہٰذا ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق بھی کارروائی کی جا رہی ہے. جی اسد. بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ رد عمل کیا ہے ملک میں سیاستدانوں کی طرف سے, سابق فوجیوں کی طرف سے, اوور آل کیا کیس کی نوعیت ہے. فیض حمید پر فرد جرم عائد ہونے کے قومی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے, اس پہ بات کرتے ہیں پروفیسر رسول بخش رئیس جو کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے متعدد بار پاکستان کے نیشنل پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. پروفیسر بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پہلے تو یہ بتائیے کتنا غیر معمولی ہے ISI کے ایک سابق سربراہ پر اس طرح کا فرد جرم عائد کیا جانا, اور کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ تو نہیں ہے. ایک پہلے جنرل دورانی صاحب تھے جنہوں نے کہ اپنے ایک ایسی پوزیشن میں رہنے والے ہندوستانی شخص سے مل کر ایک کتاب لکھی تھی. اس کے خلاف بھی تحقیقات ہوئیں اور ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا اور ان کو تمام جو ان کی عہدے تھے ان سے مکمل طور پر جو پریولیجز تھے ان سے وہ سارے ختم ہو گئے. یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہ ہوا ہو. میجر جنرلز, لیفٹیننٹ جنرل 2-3 ہوئے ہیں جو ماضی میں فوج نے ان کے خلاف یہاں آرمی ایکٹ کے مطابق کارروائی کی. یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے 1 سال پہلے کیسا ہوگا. یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اچانک ہی ہوا ہے. ایک دور ختم ہوا, دوسرا دور شروع ہوا, اور دوسرا دور تب شروع ہوا جب عمران خان کی حکومت نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے ختم کر دی گئی, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلے جاری ہوئے. تو تاثر تو یہ ہے کہ میرا خیال تاثر یہ عام طور پر جو لوگ یہاں میڈیا میں بات کرتے ہیں یا میڈیا میں کھل کر بات نہیں کر سکتے, تو تاثر یہ ہے کہ سب کچھ جو ملٹری کی ٹاپ براس ہے جو ماضی میں رہے ہیں لوگ, ان میں سب کچھ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہو سکتا ہے کہ اردو کی دوڑ کے لیے کوئی ریولری ہو, کوئی مخاصمت ہو, کوئی ایسے حالات ہوں. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ دیکھا جائے تو کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف وہ آسانی سے پاکستان میں لگائے جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے پروفیسر, میں ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو آپ بات کر رہے تھے اسی کی ایکسٹینشن میں, اور اس کا بھی جواب اگر آپ دیتے چلیں. پاکستان میں جس طرح کا سیاسی نظام موجود ہے اس میں یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ملک کے خفیہ ادارے اور فوج کسی نہ کسی طرح اس کے سیاسی نظام میں ملوث رہتے ہیں. تو فیض حمید کے سیاسی معاملات میں ملوث ہونے پر اتنا بڑا مقدمہ کیوں ہوا؟ دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو جوڑا جاتا ہے تحریک انصاف سے اور عمران خان سے, اور یہ جو سرکار ہے یہ ہمیشہ سے جو لوگ اس وقت حکومت میں ہے
وہ کئی دفعہ بیانات دے چکے ہیں, کئی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور خوب میڈیا کے اوپر برستے ہیں کہ آج بھی خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں, جو فوج کو بھی ایک لحاظ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید نے ہی عمران خان کو لایا تھا. تو عمران خان کو لانے کی اور ان کا جو الیکشن تھا 2018 کا, اس کو وہ عمران خان کی اس حکومت کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ فیض حمید صاحب تھے. اور فیض حمید کو آپ کو معلوم ہے سب کو کہ عمران خان کے کہنے پہ جنرل باجوہ نے جنرل عاصم منیر کو جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ہماری فوج کے, ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا تھا اور ان کی جگہ کے اوپر فیض حمید کو لگایا گیا تھا. تو فیض حمید کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ انسٹرومنٹل تھے عمران خان کو لانے میں, اور ان کی ہمدردیاں وہ عمران خان کے ساتھ رہی ہیں, تحریک انصاف جو کے ہے ساتھ اس کا انٹرسٹ ایک اور لیول پہ جاتا ہے. تو ملک کی سیاست پر اس کا کیا اثر ہوگا, خصوصاً پی ٹی آئی کی سیاست پر اور عمران خان پر, جب ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ فیض حمید پر فرد جرم کے بعد عمران خان کو بھی فوجی عدالت میں ایسے کیسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کوشش تو بڑی ہو رہی ہے کہ عمران خان کو بھی فوجی عدالت میں لایا جائے, اور کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. آج بھی سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اس مسئلے کے اوپر غور خوض کیا ہے, اور ابھی تک جو بات سامنے آ رہی ہے کہ آخر کیا جواز ہے کہ جو سویلینز ہیں ان کا فوجی کو عدالتوں میں ان کا ٹرائل کیا جائے, کہ یہ مسائل حل نہیں ہوئے, عدالت میں بھی چل رہے ہیں, میڈیا میں بھی چل رہے ہیں. پاکستان کی سیاست میں ایک تقسیم ہے, اسی طرح سے میڈیا میں بھی ایک تقسیم ہے, ساری معاشرے میں ایک تقسیم ہے. تو ایک طبقہ تو یہ کہے گا جو بہت اچھا ہوا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, اور بالکل یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں فیض حمید صاحب کے خلاف یہ بالکل درست ہے, ان کے خلاف فوج کو کارروائی کرنی چاہیے, یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اور ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے اور کہتا رہے گا کہ نہیں یہ تو وچ ہنٹ ہے, اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو مزید لتاڑا جائے, اور جس طرح سے کہ اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, انتخابات میں دھاندلی کے الزامات ہیں, اور ان کی حکومت کے گرانے کے الزامات ہیں, اور جو اس وقت یہاں پہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی, کارکنوں کی, اور جس طرح سے کہ 70-80 کے قریب کیسز عمران خان کے خلاف ہیں, اور ایک جگہ پہ نہیں ہے, کئی علاقوں میں ہے اور کئی صوبوں میں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسیکیوشن ہے. تو ایک چیز یہ جو سیاسی تقسیم کی طرف پروفیسر آپ بھی ریفر کر رہے ہیں, کتنی گہری ہے ایک, اور کتنی بڑی رکاوٹ ہے اس وقت پاکستان جن چیلنجز سے ڈیل کر رہا ہے اس سے نمٹنے میں؟ دیکھیں اس وقت تو لگتا یہی ہے کہ جو اس وقت جو ہماری اتحادی حکومت ہے اور حزب اختلاف ہے, اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے, اور جو اتحادی حکومت کے سرپرست اس وقت ملک میں ہے, وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ دنیا کس طرح تبدیل ہو رہی ہے, اور جو داخلی مسائل ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. وہ ابھی تک وہ جو پرانی سیاست کا طرز تھا ایوب خان کے زمانے میں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ضیاء الحق کے زمانے میں, کہ ہمارے پاس ریاست کی طاقت ہے, ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں, کہ دنیا اس وقت مفاہمت کی طرف جا رہی ہے. جہاں جنگیں ہو رہی ہیں ان کے اثرات آپ نے دیکھے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی داخلی معاملات بالکل درست نہیں ہے. معاشی مسائل بھی ہیں, سماجی بھی ہیں, یوتھ کی خصوصی طور پر ایلینیشن ہے, اور یہاں پہ دہشت گردی کی فضا بھی ہے. تو عوام جو باشعور طبقہ ہے عوام کا, اور ان میں تاثر یہ ہے کہ لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی مفاہمت سے ہی یہ حل ہو سکے گا؟ پروفیسر وقت کی کمی, مجھے یہاں پہ روکنا پڑے گا. آپ کو بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.